صحیح دونوں تھے، چاہے حق پر دونوں ہو کوئی ایک ہو، لیکن صحیح دونوں تھے۔ یہ ایسی لڑائیاں ہیں کہ جس میں دونوں طرف کی جنت میں جائیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدھے صحابہ ادھر تھے اور آدھے صحابہ ادھر تھے، اور کوئی صحابی جہنمی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو یہ بھی جنتی اور یہ بھی جنتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا لڑنے اڑنے میں کم دلچسپی رکھتے تھے، تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتے تھے جہاں سے راستہ جاتا تھا، تو کوئی جاتا تھا تو کہتے تھے چاہے ادھر سے جا کے لڑو چاہے ادھر سے جا کے لڑو، دونوں طرف مرو گے تو شہید ہی ہوگے، جنت ہی میں جاؤ گے، چاہے ادھر سے لڑو چاہے ادھر سے لڑو۔ تو وہ جو ہے خود جو ہے حضرت ابو ہریرہ کھانے کا وقت ہوتا حضرت معاویہ کہیں جا کے بیٹھ جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا حضرت علی کے لشکر میں آ جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت دونوں میں جا رہے تھے، دونوں اچھے ہیں، ذرا یہاں حضرت معاویہ کے یہاں کھانا ذرا اچھا ہوتا ہے تو کھانے میں یہاں شریک ہو جاتا ہوں، وہاں نماز ذرا اب ذرا اچھی ہوتی تو وہاں نماز میں شریک ہو جاتا ہوں، تو دونوں میں شریک ہو جاتا ہوں۔ دوستو جو ہے دونوں حق پر ہیں، ہم کو دونوں کا احترام کرنا۔ باپ اور چچا لڑیں تو ہم کو اس بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اگر بیچ میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم تو اس برہمن سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں۔ ایک برہمن کے دروازے پر گائے بھی بدھی ہوئی تھی اور پیپل کا درخت بھی تھا، اور گائے پیپل کو کھا رہی تھی۔ تو ایک مسلمان نے کہا آئیے پنڈت جی یہ دیکھیے کیا تماشا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کے بھگوان ہے، یہ بھی ایک بھگوان دوسرے بھگوان کو کھا رہا۔ تو کہنے لگے مولوی جی یہ دونوں ہمارے بھگوان ہیں، آپس میں نمٹ لیں گے، ہم کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو ہمارے لیے تو دونوں عظیم ہیں، ہمارے لیے تو دونوں سرمایہ سعادت ہیں، دونوں ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، دونوں ہمارے دل کے سرور ہیں۔ دوستو ہم کو ان سے بھی محبت ہے اور ہم کو ان سے بھی محبت ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ، یہی ہے ایمان، قرآن پر ایمان، یہی ہے رسول پاک پر ایمان، یہی ہے اللہ کی ذات پر ایمان، یہی ہے اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی جو لوگ اسلام پر ہیں ہم ان کو اسلام پر سمجھیں، جو محبوب ہیں ہم ان کو محبوب سمجھیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے جا رہے تھے اور پیچھے حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بتاؤ کوئی اپنے دشمن کو اپنی سواری کو اپنے ساتھ بیٹھا تھا؟ تو حضرت معاویہ بیٹھے، حضور نے مڑ کر کہا معاویہ میرے جسم کا کون سا حصہ تمہارے جسم سے لگ رہا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے، پیٹ اور سینہ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ تو حضور دعا دیتے ہیں اللہم املأہما علما، اے اللہ دونوں کو علم سے بھر دے، اے اللہ دونوں کو علم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ کے سینے پیٹ کو علم سے بھرنے کی دعا کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو جس کے لیے حضور دعائیں دیں ہم کو معاویہ معاویہ کہیں، کتنی بدتمیزی کی بات ہے، کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ سچ کہتا ہوں اگر حضور کے سامنے کوئی معاویہ کہہ دے گا حضور سے تماچا لگا دیں گے۔ یہ بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں، حضور نے ان کے علم کے لیے دعا کیا، ان کے تقویٰ کے لیے دعا کیا، ان کے غلبے کے لیے دعا کیا ہے۔ اور کبھی بھی کوئی رائے و مشورہ ہوتا تھا تو حضور جس طرح سے اور کو بلاتے تھے حضرت معاویہ کو بھی بلاتے تھے۔ اور حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت معاویہ کے بارے میں کہا یہ شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمانوں کے کسرا، شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمانوں کی کسرا ہیں۔ بہرحال ہم کو تو ایک ایک صحابی پر ایمان لانا ہے، سن لو کوئی ایک صحابی پر بھی ایمان لانا، اور وہ فرقہ خدا جانے کائنات میں اس کا کیا مقام ہوگا، میں اسی مقام کی سراحت نہیں کرتا۔ وہ فرقہ جو سارے صحابہ کو نہیں مانتا، کہتا حضور کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، 3-4 کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں اور اس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اس میں بدریین بھی ہیں، احدیین بھی ہیں اور اصحاب بیعت رضوان بھی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا اور رضوان کی بشارت دے دی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے صلح حدیبیہ میں جتنے مسلمان شریک ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے، سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ تو ادھر تو حضور کہیں جنت میں جائیں نہیں جائیں، جنت میں جائیں گے، اور ادھر یہ دشمنان دین یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں۔ بتاؤ مسلمان نہیں ہوگا تو جنت میں جائے گا؟
نہیں جا سکتا۔ تو آج کی میری تقریر کا موضوع یہی ہے، جو صحابہ پر ایمان نہیں لائے گا وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ کیوں؟ صحابہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کے ناقل ہیں، غور سے سنیے گا، صحابہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کے ناقل ہیں، ہم تک قرآن انہوں ہی نے پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم کو قرآن نہیں ملتا۔ تو قرآن کے جس طرح سے ناقل ہے صحابہ، اسی طرح سے قرآن میں داخل ہے صحابہ، قرآن میں صحابہ داخل ہیں۔ چنانچہ بہت سی آیتیں قرآن میں ہیں جو صحابہ کی زبان پر نکلی اور اللہ نے ان کو وحی الہی بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور سے کہا کہ ہم طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو کاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا، کاش کی اب تک 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کاش کی ہم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ حضرت عمر نے کہا، ابھی حضرت عمر کہہ کے فارغ ہوتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جو الفاظ حضرت عمر کے تھے وہی الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ کے بھی تھے۔ حضرت عمر نے اپنی تمنا کا اظہار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کے پورے کرنے کا حکم دے دیا اور قرآن کی آیت بن گئی۔ تو بتاؤ، جس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کی آیت بن جائیں، وہ قرآن میں داخل ہے کہ نہیں داخل؟ قرآن میں داخل ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کریم میں داخل ہوئے۔ اسی طرح سے آج اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حج کرائے، اور 1400 سال سے جتنے لوگ حج کر رہے ہیں اور جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ان کو جتنا ثواب ملے گا ان 1400 سال میں کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ملے گا۔ کیوں؟ وہ اس کے بانی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بہترین طریقہ جاری کرتا ہے اس پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں سب کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور جو برا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں سب کا گناہ اس کو ملتا ہے۔ تو جنہوں نے صحابہ کی تعریف کا طریقہ جاری کیا، قیامت تک صحابہ کی تعریف کر کے جو لوگ ثواب حاصل کریں گے سب کا ثواب انہیں ملے گا، اور جنہوں نے صحابہ کی مذمت کا طریقہ جاری کیا، جلسے منعقد کر کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ مائک لگا کر پگڑی باندھ کر صحابہ کرام کی مذمت کرتے ہیں، دوستو جتنے بھی ان کے طریقے پر مذمت کریں گے ان کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی اس بانی کو بھی ملے گا، اور جس طرح سے وہ جہنم میں جائیں گے اسی طرح سے وہ بانی بھی اس طریقے کا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پورا قرآن آپ پڑھیے، آپ کو صحابہ کی تعریف ملے گی۔ کہیں اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المفلحون، کہیں اللہ کہتے ہیں اولئک ھم الراشدون، کبھی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جی اولئک ھم المتقون، صحابہ متقی ہیں، صحابہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کامیاب ہیں۔ دوستو مدح صحابہ پورے قرآن میں، مدح صحابہ پورے قرآن میں، اور قدح صحابہ امام باڑے میں۔ مدح صحابہ قرآن میں اور صحابہ کی مذمت قدح صحابہ۔ میں ایک جگہ گیا، چھوٹا بچہ نعرہ لگ رہا، اچھا لگ رہا تھا، مدح صحابہ زندہ باد، مدح صحابہ زندہ باد، قدح صحابہ مرد آباد۔ میں یہی نہیں کہوں گا قدح صحابہ جہنم آباد، مدح صحابہ جنت آباد۔ صحابہ کی مدح کریں گے انشاءاللہ جنت میں مقام ملے گا، اور صحابہ کی جو قدح کرتے ہیں اور ان کے رتبے اور مرتبے کو گھٹاتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، جنت ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی۔ جنت تو حضرت عمر کے لیے ہے، جنت تو صحابہ کے لیے ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی، نماز کی سوغات اور تحفہ لے کر آئے، جب حضور جانے لگے واپس آنے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب میری جنت میری جہنم کو دیکھ لیجیے، جنت کو بھی دیکھ لیجیے، جس جنت میں آپ کی وجہ سے بے شمار عرب لوگ جنت میں جائیں گے، اس جنت کو دیکھ لیجیے، اور جس کی وجہ اور جس جہنم کو آپ بچانے کے لیے جس جہنم سے دنیا میں گئے ہیں اس جہنم کو بھی دیکھ لیجیے۔ حضور نے تو جہنم کو جھانک کر باہر سے دیکھ لیا اور کہا اللہ میری امت کا کوئی آدمی نہ جائے۔